نحمدك يا من ترنمت بسنائه ورق اللسان وتغنت بتعليله عناذر الكيان، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہایتی واجب الاحترام میزبان مکرم آغا سید نور شاہ صاحب اور آپ کی جملہ انتظامیہ مسجد قائم آل محمد، اور آج کے مہمان جناب آغا شفا نجفی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پہ موجود جناب ڈاکٹر اختر عابد صاحب، اور پنڈال میں موجود آپ تمام عشاقان رسول، میلاد و سیرت کمیٹی کے احباب، غوثیہ میلاد کمیٹی کے ساتھی، اہل علاقہ گلشن آباد اور مضافات سے تشریف لانے والے آپ تمام احباب کو آج جشن صادقین میں اہلاً و سہلاً مرحبا. صادق کہتے ہیں سچے کو، اور صادقین کہتے ہیں دو سچے، جن کے القاب میں کفار جو آپ کو نہ مانیں وہ بھی کہیں الصادق والامین، نبی رحمت ہیں، اور اہل سنت سے بطور خاص اور دیگر اہل ایمان سے بطور عام کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ فرمائیں کہ اگر صادقین نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، اس سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، یہ دونوں وہ ذوات ہیں جن کے بارے میں ہمارے امام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آج ہر دو کی برتھ ڈے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اپنے چھوٹے موٹے پروگرام تو ہم کرتے رہتے ہیں سیلیبریشن کے، اس میں کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ کیسے سیلیبریٹ کیا جائے، لیکن بعض اوقات عام معمول کے مطابق لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث پاک بتائیں کہ جس میں نبی کی ولادت کا ذکر ہو. سوچئے جس نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر بات حدیث نبوی ہے، اس نبی کی کون سی حدیث بیان کروں کہ جس میں میلاد پاک بیان ہو. آئیے کہ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کہتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. آج کی اس محفل پاک میں جو اتحاد امت کے لیے آغا سید نور شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت جامع مختصر اور جامع خیر الکلام ما قل و دل آپ کے سامنے جو گفتگو کی، میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں. اور پروفیسر سلیمان حمید صاحب نے اس سے قبل
چونکہ یہ امن کمیٹی کے اس علاقے کے ہیڈ ہیں اڈیالہ زون کے، انہوں نے جو گفتگو کی یقیناً وہ جو دیکھا اسی پہ انہوں نے گفتگو کی کہ بحمدی تعالی ہم دونوں احباب بطور خاص اتحاد بین المسلمین کی شب و روز کوششوں میں ہمتن گوش ہوتے ہیں، لیکن پرندہ کبھی بھی پر کے بغیر نہیں اڑتا، پرندے کو ہمیشہ پر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو چہرے چمکتے دمکتے مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ ہمارے دست و بازو ہو، آپ ہمارے پر ہو۔ اگر ہم دین حق کا پیغام حق اپنی بساط اور توفیق کے مطابق آپ تک پہنچا کر امت مسلمہ کو وحدت کے اندر پرونے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پر کے بغیر پرندہ کبھی پرواز نہیں کر سکتا۔ جاء الحق وزاحق الباطل، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کو میدان کربلا یاد آئے گا، آپ یزیدی اور حسینی ٹولے کا فرق نظر آئے گا۔ تو اختصار وقت کی خاطر جو وقت مجھے دیا گیا، میری کوشش ہے انشاءاللہ اسی میں آج کی گفتگو کو مکمل کروں۔ دوستان عزیز احتشام، یہ جو ہماری زندگی کے لمحات جو ابھی یہاں ہم گزار رہے ہیں، میرے سمیت ہم میں سے کسی کو ذاتی استقامت، ذاتی اس کی وجاہت نہیں ہے کہ وہ خود آیا، بلکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سرکار کے بلائے ہوئے ہیں، پھر سرکار کہاں ہیں؟ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں، صادقین علیہما السلام کے مہمانوں، آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے کئی دوست دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے، اچھے کام کے لیے بھی ہوں گے، برے کام کے لیے بھی ہوں گے۔ آپ کا انتخاب محفل میلاد کے لیے ہوا، تو کیا یہ کام بہتر ہے یا وہ دائیں بائیں کے کام جن میں کوئی شخص مصروف ہے وہ بہتر ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ رب جس نے آپ کو زندگی اور موت، پہلے موت کو بیان کیا خلق الموت، پھر فرمایا والحیات، یہ موت اور زندگی کا فلسفہ ساتھ بیان کر دیا، لیبلوکم، تاکہ تمہاری اسسمنٹ ہو، تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو۔ آواز کو کلیئر کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ چونکہ جو مائک ہینڈل کر رہے ہیں ان کا کام ہے۔ میں اپنی گزارشات پیش کرنے میں میری ڈیوٹی جو ہے، وہ رب جس نے موت اور زندگی دی ہے اس نے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ موت اور زندگی اس لیے ہے تاکہ تمہاری اسسمنٹ ہو۔ اس لیے کربلا میں جانے والے موت سے ڈرے نہیں، ایمان کے جذبے کے ساتھ گئے ہیں، ایمان کے جذبے کے ساتھ گئے ہیں، چونکہ اس رب نے بیان کیا ایکم احسن عملا، اکثر نہیں فرمایا، اکثر و عملا نہیں فرمایا، احسن عملا، احسن، اکثر نہیں۔ ایک شخص اس کے پاس اعمال کی کثرت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں کوالٹی نہیں ہے تو وہ احسن نہیں ہے، اکثر ہے۔ کوالٹی ہونی چاہیے۔ جس عقیدے اور نظریے کے ساتھ میں اور آپ یہاں پہ حاضر ہیں، ہماری اس حاضری کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں، اہل بیت اطہار کی یاد میں بیٹھے ہیں، صحابہ و تابعین کی یاد میں قرآن اور سنت کو سنانے اور سننے بیٹھے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، جب ہماری نیات احسن ہوں گی تو اس کا اجر بھی احسن ملے گا۔ دوستان عزیز احتشام،
اللہ رب العزت جب قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف جو کہ سورت نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 8 ہے، اس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں معاً اس کے ساتھ ہی فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ سادے سے لفظوں میں اس کا ترجمہ سن لیں، اور اسی دن اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ سو جن کی فمن ثقلت موازینہ، سو جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب تر لوگ ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا علی انفسہم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ فرماتا ہے اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ برادران اسلام، اس آیت اور اس جیسی قرآن مجید میں 23 آیات میں لفظ الوزن استعمال ہوا، 23 آیات طیبات میں۔ یہ وزن اور میزان کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی: شہادہ اللہ الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و صوم رمضان، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ لیکن جب اس حدیث پاک پہ آپ غور کرتے ہیں، اس کی بنیاد میں دیکھیں، شہادت ایمان کے بعد، شہادت توحید کے بعد آپ نماز کی بات لے لیں، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں امت مسلمہ پہ، اور پھر نبی رحمت کے صدقے گٹتے گٹتے 5 رہ گئیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے جو 5 ادا کرے گا اسے ثواب 50 کا ملے گا۔ لیکن سوچئے کہ اس میں عدد ہے، نماز میں عدد ہے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، عدد ہے۔ اس فلاں نماز کی اتنی رکعتیں، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، فرض اتنے، سنت اتنے، واجبات اتنے۔ دا سیکنڈ از روزے کی طرف آئیں۔ پورے سال میں 1 ماہ کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں، عدد ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی 1 روزہ کھا جائے گا، پورے 60 دن کے روزے اسے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، کنٹینیو، لگاتار۔ لیکن اگر انجانے میں کسی عذر شرعی کی وجہ سے رہ گیا تو اس روزے کے بدلے میں صرف روزہ ہے۔ آپ زکوٰۃ کی طرف آئیں۔ زکوٰۃ میں چونکہ اس میں تھوڑا سا فقہائے کرام کا اختلاف ہے، جس اختلاف کو نبی رحمت نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، وہ اختلاف برائے نزع نہیں ہوا کرتا تھا، اختلاف برائے علم ہوا کرتا تھا۔ اس میں 2.5% زکوٰۃ ہو یا ہمارے اہل تشیع احباب کے نزدیک جو ان کے امام نے بیان کیا وہ ہو، ایک عدد ہے۔ کیا ہے؟ ایک عدد ہے۔ حج کی طرف آئیں۔ حج کے لیے بھی ضروری ہے، اچھا زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ ان تمام بنیادی چیزوں میں جس پر بنی الاسلام علی 5، ان 5 بنیادی چیزوں میں آپ نے غور کیا کہ ہر چیز میں عدد ہے۔ عدد کے ساتھ گویا اللہ رب العزت، ہمارا دین، ہمارا اسلام بیان کر رہا ہے کہ والوزن یومئذ الحق۔ اب اس آیت کے پیرامیٹر کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو گویا
ہمارا جو میزان ہوگا، جو وزن ہوگا، وہ عدد کے مطابق ہوگا۔ لیکن دوستان احتشام، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہم سے حساب لے گا وہ عدد کے لحاظ سے نہیں ہوگا، ایکم احسن عملا، آپ کے عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو وزن ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ اس ترازو کا نام ہے کہ اس کو پکڑا، ایک پلڑے میں آپ نے وزن رکھا جو چیز آپ تول رہے ہیں، اور دوسرے میں وہ وزن 1 kg 2 kg وہ رکھا، اس کا نام ہے؟ اگر اسی کا نام ہے تو پھر اس کو ڈھونڈیں کہاں ہے؟ اچھا، شاید زیارات کرنے والوں کو عراق میں، شام میں کہیں مل جائے۔ پاکستان میں بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان سے تعلق رکھنے والی کی یہ چیزیں، نسبتوں والی چیزیں۔ پھولوں کی انجمن میں کانٹوں کا ذکر ہے، نسبت کے فیض نے ہمیں اونچا ہی کر دیا۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں دوستو، وہ نسبت والی چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ کہیں امام حسین علیہ السلام کا عصا مبارک آپ کو نظر آئے گا، کہیں آپ کا کوئی اور نسبت والی چیز نظر آئے گی، کہیں اہل بیت اطہار کی کوئی چیز، کہیں صحابہ کرام کی کوئی چیز۔ تو میزان بھی تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، میزان بھی تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ترخری ہے دوستو، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کا دور تو ڈیجیٹل دور ہے۔ آپ ایک بڑے مارٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ یہ ترازو تو نہیں ہوتا، وہاں اس کی جگہ ڈیجیٹل ترازو ہوتا ہے۔ آپ جو وزن رکھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ بتا دے گا کہ کتنا وزن ہے۔ ہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ترازو اسی کو نہ ڈھونڈتے رہنا، کوئی اور بھی وزن ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کا بچہ اگر بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر بچے کو ترازو کے اوپر رکھ کے تولے گا نہیں کہ یہ بیماری کی وجہ سے اس کا وزن کم ہو گیا، بلکہ وہ تھرمامیٹر کے ذریعے آپ کے بخار کو چیک کرے گا۔ پھر اگر بارش ہو جاتی ہے، رحمت کی برسا، بارش برس جاتی ہے تو بلدیہ والے پانی اکٹھا کر کے تولتے نہیں ہیں کہ اتنے من بارش ہوئی ہے، بلکہ وہ ملی میٹر کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اتنی بارش فلان جگہ پہ ہوئی۔ ایسے ہی 2005 میں آزاد کشمیر میں زلزلہ ہوا 7 پوائنٹ سم۔ اب وہ جو زلزلے کا جو وزن تھا، جو انداز تھا، جو اس کا سکیل تھا، وہ ریکٹر سکیل وزن کر کے تول کے نہیں بتایا گیا، بلکہ ایک جدید پیمانے کے ساتھ ریکٹر سکیل بتایا گیا۔ دوستان احتشام، تو گویا کہ ہر شے کا ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یعنی میزان الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، اور اس الگ الگ میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ایکم احسن عملا ہے۔ ایکم احسن عملا، یہ مت سوچنا، یہ نہ ڈھونڈتے رہنا کہ 1400 سال پہلے کا وہ میزان۔ ہاں، ایکم احسن عملا، وہ رب کا اپنا انداز ہوگا کہ آپ کے اس کوالٹی والے کام میں وہ اپنی شان کے مطابق کتنی برکتیں عطا کرتا ہے۔ میزان ہے کیا؟ اگر ہم اس کا کریکٹیریا دیکھنا چاہیں کہ میزان کیا ہے، تو صاحب تفسیر روح المعانی اور صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا، اور بے شمار دیگر مفسرین کرام نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ میزان، ما هو المیزان؟ المیزان هو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المیزان هو سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام، المیزان هو سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میزان سیرت محمد کا نام ہے، اسی کو اہل بیت نے اپنایا، اسی سیرت کو صحابہ کرام نے اپنایا۔ برادران اسلام، تو والوزن یومئذ الحق کا معنی پھر اگر یہاں ہم کرنا چاہیں گے تو اس تفسیر کے مطابق اب معنی یہ ہوگا کہ جس نے جو عمل میلاد کے لیے کیا،
یا کوئی بھی کار خیر حقوق اللہ یا حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس میں گنتی نہیں دیکھے گا، اس کا حسن عمل دیکھے گا، اس کی کوالٹی کو دیکھے گا۔ یہاں بیٹھنے والوں، تشریف لانے والوں، اپنا وقت مسجد و قائم آل محمد کے لیے اپنا ٹائم نکالنے والوں، اپنے عمل کو مخلص بناؤ، جتنا اس میں اخلاص ہوگا اس اخلاص کے مطابق رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو سیرت مصطفیٰ یعنی اکارڈنگ ٹو سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو عمل ہے، لائک ون آپ آتے ہوئے راستے میں کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ نے وہ راستہ اس لیے بتایا کہ میں اراعۃ الطریق کر رہا ہوں، ایصال الی المطلوب، یعنی اس کو جہاں اس نے جانا ہے، حق تو یہ بنتا تھا کہ میں اس کو پہنچا کے آتا، لیکن اراعۃ الطریق، سیدھا راستہ بتانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے۔ انہوں نے راستے ہی تو بتائے ہیں، صراط مستقیم ہی تو بتایا ہے، اپنی جانوں کو بھی رب کی خاطر لوٹا کر بتا دیا، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو برادران اسلام، سیرت مصطفیٰ کے میزان پر اعمال کا تولا جانا حق ہے، یہ معنی ہوا والوزن یومئذ الحق۔ یہ سیرت مصطفیٰ کے مطابق اگر آپ کسی کو راستہ بھی بتاتے ہو تو یہ سیرت مصطفیٰ کے مطابق آپ کی عبادت بن جائے گی۔ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہو، آپ دو بھائیوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک آدمی، اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کتاب حکمت قرآن مجید، آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ کے فرمان کے مطابق فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ آج امت مسلمہ بٹ گئی ہے فرقوں میں، الا ماشاء اللہ، اور جو نہیں بٹی وہ نبی اور نبی کے اوپر نازل ہونے والے اس کلام اللہ کا وہ اس کو اپنا رہی ہے کہ رسول پاک نے یہودیوں کو فرمایا اللہ کے حکم پہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ جو ہم میں اور آپ میں مشترک چیز ہے اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہی تو آغا سید نور شاہ کا کام ہے، یہی تو اس مسجد و قائم آل محمد کے انتظامیہ کا کام ہے، بالخصوص ممبر پہ بیٹھنے والے ان علماء کا جو اعلاء کلمت الحق کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں کو خوش کرنا ہے، دیکھتے یہ ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کلمہ اعلاء کلمہ حق کہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، کل ایمان، نعرہ جملہ معترضہ کے طور پر انہوں نے نعرہ لگایا سیدی مرشدی، آپ نے جواب دیا یا نبی یا نبی، سیدی میرے سردار، مرشدی میرے راہبر، سیدی مرشدی، آپ نے کہا یا نبی یا نبی۔ یہ ہمارا صرف اناؤنس نہیں ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ دوستان سے احتشام، ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، مائک سے محبت کی کہ اچھی آواز ہے، روسٹم سے محبت کی کہ اچھا ہے۔ آپ اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ایون دین پراپرٹی سے محبت کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے، قرآن کی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24، پارہ نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ نے والدین سے محبت کیوں کی، یہ اسلام ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے، بیوی نے اپنے شوہر سے، اقربا سے، رشتہ داروں سے، ایون دین وہ جو پراپرٹی آپ نے محنت کر کے کمائی اس سے، یہ ساری محبتیں نیچرلی ہیں، جس کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم الى آخرہ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ بس
بیان یہ کیا کہ اگر ان محبتوں پر اللہ، اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد، اگر یہ محبتیں ان تین چیزوں سے بڑھ گئی تو آپ کفر کی طرف چلے گئے، آپ گمراہی کی طرف چلے گئے، آپ راستے سے بھٹک گئے۔ اور اگر وہ ساری محبتیں ہونے کے ساتھ ساتھ ان محبتوں پر فضیلت ہو، برتری ہو، سوچ اور فکر میں ہر زاویے سے آپ کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد یہ آپ کو اچھا لگے تو یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ دوستان عزیز شام، آپ دیکھیں میں نے اپنے گفتگو کے دوران عرض کیا کہ وزن پھر کیا ہے، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سے ہم ایک دو آیات بطور حوالہ پیش کر کے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ایک بہترین ماڈل ہے۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ ہر ایک مذہب اسلام سے تمام تر رہنمائی ڈھونڈتا ہے، اور ہم پتہ نہیں کس سے متاثر ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ ہمیں اخلاق نبوی سے متاثر ہونا ہے۔ اور قرآن نے کتنا واضح کر دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کا اسوہ سب سے بڑا ماڈل ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اسوہ مصطفی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک دوسری آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل، اے حبیب آپ فرمائیے اس زبان ترجمان سے جس سے آپ نے میری توحید کا اعلان کیا، اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں اس لیے اللہ کے پسندیدہ ہیں، طریقہ اور سلیقہ اور قانون اور میتھڈ بتا دیا۔ نہیں، اللہ کا پسندیدہ ہونے کا طریقہ کیا ہے بیان کر دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، صرف یہی نہیں کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ کرنی ہے، چونکہ من کان لمحمد کان المحمد لہ ومن کان لہ محمدا کان الافلاق لہ ومن کان لہ الافلاق کان اللہ لہ۔ جو رسول پاک کی دہلیز پہ آ جاتا ہے وہ در زہرا پہ آ جاتا ہے، وہ در اہل بیت اطہار پہ آ جاتا ہے، وہ در صحابہ پہ آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ، ساری کائنات آپ کی ہے۔ یہی تو عاشق رسول، کشتہ عشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا۔ سب کچھ لکھنے کے بعد اپنے ایک شعر میں وضاحت کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ من قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ کا چہتا بن جاؤں، وہ طریقہ استعمال کروں کہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اتباع کرو، اس کی سیرت کی اتباع کرو، میں رب تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک تیسری آیت، جب صحابہ کرام کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مخاطب تھے اور اختصاراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے بیک سے دشمن تم پہ حملہ کرنے لگا ہے تو کیا مان لو گے؟ بیک زباں ہو کے کہا الصادق والامین، آپ تو صادق و امین ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ وائی ناٹ؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، جب میں صادق و امین ہوں تو صادق و امین تمہیں کہتا ہے تم آج مان لو کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے۔ اب پرائے تو پرائے اپنے بھی خون کے پیاسے ہو گئے
اور دلیل مانگنے لگے، دلیل دو۔ آقا حضور سید عالم دلیل دینے لگے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، آج شک کمر نہیں کرنا، آج درخت کو اشارہ نہیں کرنا کہ وہ جنون سمیت آ جائے۔ اے حبیب کریم، فقد لبثت فیکم عمرہ، آج آپ کی 40 سالہ زندگی کو بطور توحید الہی پیش کرنا ہے۔ دوستان احتشام، غور کیجئے، اگر قل ان کنتم تحبون اللہ، اس آیت کی روشنی میں رسول پاک کی اتباع سے انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے ہر گوشے میں اسوہ حسنہ، ماڈل صرف رسول اللہ کی زندگی ہے۔ اور پھر آپ کی اہل بیت اطہار، فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار کا سفینۃ نوح، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا فقد نجا، نجات کا ذریعہ وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ بس اس کشتی پہ جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا، وہ ناجی ہے۔ ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس کشتی سے رہ گیا، نفرت کی، دل میں کسی قسم کی قدورت آئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ ان راستوں کو اپناؤ دوستو۔ اور پھر تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کوہ صفا والی، آپ غور کریں، اگر ان تمام چیزوں میں مقیاس سیرت مصطفیٰ ہے تو کون سی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو ڈھونڈیں؟ اختصار وقت کی خاطر چونکہ سائن آ چکا ہے، میں یہی عرض کروں گا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ تشریف لاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آپ کی آزمائش کرنا چاہیے، امتحان لینا چاہا کہ علی کس مقام پہ ہے، علی کس مقام پہ ہے۔ یہ ان علی کی بات کرتا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابوہا۔ آج آزمائش کا ایک نیا انداز ہے، تشریف لائے، ان کی گود میں سر رکھ لیا، سر مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول اللہ خود نماز پڑھ چکے ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند فرماتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ، سوچئے وہ آنکھ بند ہوئی ہوگی، تنام عینایا ولا ینام قلبی، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں، بند ہوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ آج علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آج جب عصر کی نماز کا ٹائم ہے اور پریشان ہیں، نہ چاہتے ہوئے، چونکہ ان کا ایمان تھا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ وہ جو کبھی نماز سے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی نہیں چھوڑی نماز۔ صحابہ کرام کی نماز کا تو انداز اور کردار یہ تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، رسول اللہ نے فرمایا تم سب جنتی ہو، جنتی ہیں، نمازیں نہ پڑھیں پھر بھی، روزے نہ رکھیں پھر بھی، عبادات نہ کریں پھر بھی۔ رسول اللہ جانتے تھے، مربی مرشد جانتے تھے، میں نے جن کی تربیت کی ہوئی ہے وہ جنتی ہیں، وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ نماز آج جب اذان ہوتی ہے مسجد نبوی میں، ان صحابہ کرام نے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے تھے، یہ نہیں دیکھا کہ ہم سٹیئرز کے ذریعے نیچے اتریں۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، مکانوں کی چھتوں سے چھلانگیں لگا کر مسجد نبوی میں پہنچ جاتے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں خود اللہ نے تصدیق سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بھلا ان سے نمازیں کیسے چھوٹتیں؟
سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا وہی درد تھا کہ نہ چاہتے ہوئے ایک طرف وجہ مصطفیٰ تھا، چہرہ رخ انور تھا، اور دوسری طرف نماز تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ قرآن نے یہ بتا دیا ہر مسلمان کے لیے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ جو ہم ہلاکت میں تھے، تباہی اور بربادی کے ڈھیر پر تھے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ، اہل بیت اطہار اور پھر صحابہ کرام، ان ہستیوں کے ذریعے ہمیں بچا لیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جانتے تھے چہرہ وجہ رسول اللہ کو دیکھنا یہ نماز سے بڑی عبادت ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے دل سے کہ نماز بھی ضائع ہو رہی ہے، وہ بھی عصر کی۔ اللہ اکبر، آج کیلولہ کا ٹائم نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کیلولہ فرمایا، رسول اللہ کیلولہ فرمایا کرتے تھے، کیلولہ کا ٹائم نہیں تھا۔ پھر تھا کیا؟ آج آزمائش تھی، دنیا کو بتانا تھا کہ علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے جب آنسو ٹپکے وجہ مصطفیٰ پہ گرے، پوچھا علی تجھے کس نے رلایا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے ہیں، چونکہ نماز کا ٹائم جا رہا تھا۔ تو علی ادا کرنی ہے یا قضا کرنی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ادا کرنی ہے یا قضا کرنی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کہاں قضائیں، آپ کے ہوتے ہوئے تو ادا ہی ہوگی۔ اب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم انا علیًا فی طاعتک و طاعت رسولک، یا او کما قال علیہ السلام، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ مجھے بتائیں، چہرہ انور سر اقدس رسول اللہ کا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی گود میں تھا، اور دعا میں الفاظ کیا ہیں؟ پتہ چلا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ سورج عصر کے ٹائم پہ آیا، اب سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہا ہے کہ علی چاہیں تو میں ڈوبوں، علی نہ چاہیں نماز کو لمبا کر دیں، عصر پہ رہے گی، مغرب نہیں ہوگی۔ دوستو، پیغام ہے یہی، یہ ہم نے جتنا کچھ کیا یہ ابابیل کے قطرے کی طرح ہے۔ دعا فرمائیں احسن و عملہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔